ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ظہیر کے سنگ اپنی نئی زندگی کی شروعات میں بہت خوش تھی۔ ہم ہنی مون منانے سوئٹزرلینڈ گئے تھے۔ وہاں موجود قدرتی خوبصورتی ہم نے ایک ساتھ دیکھی اور خوب انجوائے کیا۔ وہ سفر بلا شبہ میری زندگی کا خوبصورت سفر تھا۔ اماں نے ظہیر اور اس کے گھر کے مردوں کے سامنے نقاب کرنے میں کوئی سستی نہیں برتی تھی، بلکہ وہ اب بھی جب ہمارے گھر آتی یا جب میں اور ظہیر اماں کو ملنے جاتے، ہم انہیں نقاب میں ہی پاتے۔ ظہیر نے مجھے کافی بار کہا کہ اب تو وہ ان کا داماد ہے اور محرم ہوا، پھر کیوں اماں اس سے بھی پردہ کرتی ہیں؟ میں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ یہ اماں کی اپنی مرضی ہے اور میں انہیں کبھی اس بات کے لیے مجبور نہیں کروں گی کہ وہ میرے لیے اپنا نقاب چھوڑ دیں۔ ہم دونوں نے ساتھ ہی اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کر دی۔ دونوں ساتھ ہی یونیورسٹی جاتے، مل کر پڑھتے، یونیورسٹی کے بعد گھومتے پھرتے، پھر گھر واپس آتے۔ ہمیں گھر سے بھی کوئی نہیں منع کرتا تھا، کیونکہ ہم دونوں گھر میں سب سے چھوٹے تھے۔ سب ہم سے پیار کرتے تھے۔ زندگی ایسے ہی سکون سے گزرتی رہتی اگر وہ شخص ہماری زندگی میں نہ آتا، جس کو دیکھ کر میں نے خود کو ٹھیک اسی جگہ محسوس کیا جہاں 20 سال پہلے اماں تھی، اور اسی کے ڈر سے وہ مجھے ہمیشہ اپنے پروں کے نیچے چھپائے رکھا۔ وہ کون تھا اور آگے کیا ہوا، جاننے کے لیے آپ کو میری کہانی شروع سے پڑھنی پڑے گی۔ میرا نام شبنم ہے اور میں کراچی کی رہنے والی ہوں۔ میرے والد بچپن میں ہی مجھے میری والدہ کے آسرے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ نہ اس دن کے بعد کبھی انہوں نے ہم سے رابطہ کیا، نہ ہی میری والدہ نے کبھی مجھے میرے والد کے متعلق بتایا، جس کی مدد سے میں انہیں تلاش کر سکتی تھی۔ میری والدہ ہی میرا ایک سہارا تھی۔ ہم دونوں کی زندگیاں ایک دوسرے کے ساتھ اچھی گزر رہی تھیں۔ اماں ہی محنت مزدوری کر کے گھر کا خرچ چلا رہی تھی۔ میری والدہ ایک رقاصہ تھی اور یہی ایک کام تھا جو انہیں آتا تھا، اور اسی کام کی وجہ سے ہمارے گھر پیسے آتے تھے اور ہمارا گزر بسر ہوتا تھا۔ انہوں نے مجھے زمانے کی ہر بری نظر سے بچا کر رکھا ہوا تھا۔ ہر ضرورت کا خیال رکھنا، ہر چیز مجھے مہیا کرنا اور ساتھ ہی میری پڑھائی پر پوری توجہ دینا۔ غرض انہوں نے وہ سب کیا جو ایک بچے کو اپنے والدین سے چاہیے ہوتا ہے۔ ہاں، ایک بات تھی کہ انہوں نے ہمیشہ مجھے کہا تھا کہ تمہاری ماں کیا کرتی ہے اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتانا۔ لوگ اس شعبے کو اچھا نہیں سمجھتے، اور اگر جان لیں کہ تم ایک رقاصہ کی بیٹی ہو تو وہ تمہیں بھی تنگ کریں گے۔ میں نے بھی یہ بات اپنے پلو سے باندھ لی تھی۔ کبھی اگر دوستوں میں کوئی بات ہو بھی جاتی اور کوئی مجھ سے استفسار کرتا بھی تو میں اماں کے بتائے ہوئے نسخے پر عمل کرتی اور کہتی کہ ہمارا خاندانی کاروبار ہے اور اماں اسی کو سنبھال رہی ہیں۔ ہمارا گھر ایک پوش علاقے میں تھا، جہاں کے لوگ بھی نہیں جانتے تھے کہ اماں کیا کام کرتی ہیں۔ وہ تو روز صبح گاڑی لے کر کام کا کہہ کر چلی جاتی اور شام کو ہی واپس آتی۔ بظاہر تو لگتا تھا کہ اماں واقعی کسی آفس کے لیے کام سے جا رہی ہیں، اور یوں ہی ہماری زندگی کی گاڑی چلتی جا رہی تھی کہ میں نے شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ میرا تعلیمی ریکارڈ ہمیشہ سے ہی اچھا رہا تھا، اسی لیے مجھے داخلہ لینے میں کسی پریشانی یا دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اماں ایسے موقعوں پر میرے ساتھ نہیں جاتی تھی، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ آس پاس دنیا میں موجود ان کا کوئی خاک منہ پر شریف آدمی کا ماسک لگائے ہمیں نہ مل جائے، اور نہ کسی کو بھی معلوم ہو کہ میرا تعلق کہاں سے ہے۔ اماں نے مجھے ہمیشہ اپنے کام اور وہاں موجود لوگوں سے الگ ہی رکھا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ ان کی وجہ سے کوئی بھی انگلی مجھ پر اٹھے، یہ کوئی سوال مجھ سے کرے۔ مجھے بھی اپنی ماں پر پورا بھروسہ تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میری ماں کا کردار بالکل صاف ہے۔ وہ اگر یہ سب کرنے پر مجبور تھیں تو انہوں نے مجھے اس دلدل میں نہیں گھسیٹا، بلکہ ہمیشہ میرا سائبان بنی رہیں اور دنیا میں موجود بھیڑیوں سے مجھے بچائے رکھا۔ میرا باپ بھی ایک امیر اور اثر و رسوخ والا ایک بڑا آدمی تھا۔ شادی کے وقت انہیں نہیں معلوم تھا کہ میری ماں کا تعلق کس خاندان سے ہے۔ اس وقت اماں اس شعبے سے منسلک تھی بھی نہیں۔ انہوں نے یونیورسٹی کی تعلیم دوسرے شہر سے حاصل کی تھی، جس کی وجہ سے انہیں زیادہ کسی نے دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہیں یونیورسٹی میں ان کی ملاقات میرے والد سے ہوئی۔ دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی اور انہوں نے شادی کا فیصلہ بھی کر لیا۔ اماں نے اپنے گھر والوں کو بتا کر وہیں ان سے شادی بھی کر لی۔ دونوں ایک ساتھ زندگی گزارنے لگے۔ جب اماں کو یہ خبر ہوئی کہ میں ان کی زندگی میں آنے والی ہوں، تبھی ایک پارٹی میں وہ ابا کے ساتھ شرکت کرنے کے لیے چلی گئیں۔ وہاں جو کچھ ہونا تھا اس کا تصور بھی اماں کو نہیں تھا، اس لیے چل دی۔ اس پارٹی میں اماں کا کوئی خاندانی گاہک موجود تھا۔ گو کہ اماں کبھی کسی محفل کا حصہ نہیں بنی تھی، مگر پھر بھی اس بندے نے اماں کو اس گھر میں دیکھ رکھا تھا۔
یہ بات اس نے ابا کے سامنے جب اماں سے دریافت کی تو وہ لمحے بھر کے لیے بالکل رک سی گئیں۔ انہوں نے تو سوچا ہی نہیں ہوا تھا کہ اگر ایسا ہو گیا تو کیا کریں گی، اور وہ رات اماں پر بہت بھاری تھی۔ ابا نے ان کی کوئی بھی بات سنے بغیر انہیں طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ اماں کے پاس اپنے آبائی گھر جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ ساتھ ہی اس واقعے کے بعد جب وہ بدنام ہو کر رہ گئی تھیں، ان میں مزید حوصلہ نہ رہا کہ وہ کوئی اور پیشہ اختیار کرتی، سو انہیں مجبوراً رقص اور موسیقی کی محفل کا حصہ بننا پڑا۔ اپنے ساتھ ہونے والے واقعے کے بعد اماں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مجھے اپنے آبائی گھر میں نہیں رکھیں گی، بلکہ کہیں اور کوئی گھر لے کر وہاں ہی رہائش اختیار کریں گی۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں مجھے بھی ان کی طرح ان سب سے نہ گزرنا پڑے جس سے وہ گزری ہیں۔ اس لیے ہم دونوں ایک پوش علاقے میں الگ گھر میں رہنے لگے، مگر اماں کو کام کے لیے اپنے آبائی گھر جانا ہوتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ اپنے کام سے بالکل بھی خوش نہیں ہیں، مگر صرف مجھے اچھی زندگی دینے کے لیے کر رہی ہیں۔ اسی لیے میں ہر ممکن کوشش کرتی کہ میں ان کے لیے کسی آزمائش کا ذریعہ نہ بنوں۔ یونیورسٹی میں میرا داخلہ میرٹ پر ہوا اور میری تعلیمی قابلیت کی وجہ سے ہی میں نے بہت جلد کلاس میں اپنا نام بنا لیا تھا۔ کلاس کے کافی طالب علم میرے پاس اپنی پڑھائی میں مدد لیتے تھے۔ میری سبھی ہم جماعتوں سے اچھی دوستی تھی اور وہیں میری ملاقات ظہیر سے ہوئی۔ وہ ایک سلجھا ہوا بے حد نفیس اور ہنسمکھ سا لڑکا تھا۔ مجھے اس سے بات کر کے اچھا لگتا تھا اور پھر پتہ ہی نہیں چلا کہ کب یہ دوستی محبت میں تبدیل ہو گئی۔ میں اپنی زندگی اس کے سنگ گزارنے کے خواب دیکھنے لگی۔ پہل اس کی جانب سے کی گئی تو میں نے بھی فوراً ہی ہاں کر کے اس سے محبت کا اقرار کر دیا تھا۔ یہ بات جب میں نے اماں کو بتائی تو وہ خوش ہوئیں، مگر میں نے محسوس کیا کہ وہ اب کچھ خاموش سی رہنے لگی ہیں۔ میں ان سے اس بابت دریافت کرتی تو وہ مجھے ٹال دیتی تھیں، مگر میں جانتی تھی کہ کچھ ایسا ضرور ہے جس کے بارے میں اماں پریشان ہو رہی ہیں۔ ظہیر اپنے گھر والوں کو اماں سے ملوانے لانا چاہتا تھا اور پھر باقاعدہ رشتے کا سلسلہ چلانا چاہتا تھا۔ اس بات کا ذکر بھی جب میں نے اماں سے کیا تو وہ پریشان ہو گئی اور ٹال دیا کہ ظہیر کو منع کر دو۔ اس بات پر مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے اماں سے بحث بھی کی اور پوری رات روتی رہی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اماں میرے کمرے کا دروازہ دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہوئیں۔ ان کی آنکھوں میں صاف دکھائی دیتا تھا کہ وہ بھی پوری رات کی جاگی ہوئی ہیں۔ میں نے انہیں دیکھ کر اپنی آنکھیں پونچھیں اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اماں نے بھی میرے ساتھ ہی نشست سنبھالی۔ کچھ لمحے خاموشی اور آنسوؤں کی نظر ہونے پر جب اماں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما اور اپنی بات کا آغاز کیا، میں اور تمہارے ابا بھی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ ہمارا جوڑا ایک آئیڈیل کپل تسلیم کیا جاتا تھا۔ وہ وقت بہت خوبصورت تھا۔ میں ان چند ماہ کی حسین یادوں کو آج تک اپنے آپ سے جدا نہیں کر پائی۔ وہ سب اتنا سہانا تھا کہ مجھے لگا کہ میری زندگی سب سے زیادہ حسین ہے۔ مگر جب تمہارے بابا کو میرے خاندان کا پتہ چلا اور انہوں نے مجھے چھوڑا تو مجھے ایسے لگا تھا کہ میں اگلا سانس نہیں لے پاؤں گی۔ میں نے یوں محسوس کیا کہ کسی نے میرا دل مٹھی میں لے کر پھینچ دیا ہے۔ اتنی تکلیف ہوئی جتنی شاید ہی کبھی کسی کو محسوس ہوئی ہوگی۔ مگر اب جب میں تمہیں دیکھتی ہوں تو مجھے اپنی تمام تر قربانیوں اور تکلیفوں کا ثمر لگتی ہو۔ تم میری زندگی کی واحد کمائی ہو اور میں تمہیں کسی صورت کسی امتحان میں ڈلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ ظہیر ایک اچھا لڑکا ہے، اس سے تمہاری شادی پر مجھے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، مگر کیا تمہیں یقین ہے کہ جب اس کو میرے بارے میں معلوم ہوگا، میرے خاندان کے متعلق پتہ چلے گا، تو وہ پھر بھی تمہیں ایسے ہی چاہے گا اور ایسے ہی تمہاری محبت کے لیے کھڑا رہے گا؟ ان کی بات پر میں نے تڑپ کر ان کو دیکھا۔ یہ تو سچ تھا کہ ظہیر مجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہے، مگر کیا وہ اماں کو قبول کر پائے گا؟ اور اگر نہ کیا تو؟ یہاں سے آگے میری سوچیں مفلوج ہو جاتی تھیں۔ اماں کہہ رہی تھیں کہ یہی وہ خدشات ہیں جس کی وجہ سے وہ آج کل پریشان رہتی ہیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے ظہیر کو گھر بلانے سے منع کیا تھا۔ مگر وہ ساتھ ایک حل لے کر آئی تھی کہ اگر ظہیر کے گھر کی صرف خواتین ہی ہمارے گھر آئیں، اماں سے ملیں، اپنی تسلی کرائیں اور پھر شادی طے کر دی جائے۔ مردوں کو یہ کہہ دیا جائے کہ اماں پردہ کرتی ہیں، اسی لیے انہیں پردے کے پیچھے سے اماں سے معاملات طے کرنے ہوں گے۔ مجھے بھی یہ بات خاصی معقول لگی۔ میں نے صبح یونیورسٹی جاتے ہی ظہیر کو بتایا کہ میری اماں پردہ کرتی ہیں۔ میں یہ بات تمہیں پہلے نہیں بتا پائی، اسی لیے تم خود ان سے ملنے آنے کی بجائے گھر کی خواتین کو لے آؤ۔ خلاف توقع اس نے کوئی سوال جواب نہیں کیے اور مان گیا۔ اگلے روز ظہیر کی والدہ، بہن اور بھابھی ہمارے گھر تشریف لائیں۔ ان کے آنے کی وجہ سے گھر میں بہت اہتمام کیا گیا۔ مختلف طرح کے کھانے، پکوان تیار کیے گئے۔ ایک ایک انتظام کو اماں خود ہی سپروائز کرتی رہیں۔
وہ آج بھی بہت خوش تھیں اور ان کی خوشی ان کے چہرے پر عیاں تھی۔ ظہیر کی گھر والوں کے ساتھ ہونے والی ملاقات بہت خوش آئند ثابت ہوئی۔ سب نے بہت خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا۔ ساتھ ہی اپنی تسلی کرنے کے بعد ظہیر کی والدہ نے اماں سے میرا ہاتھ مانگا۔ میں اس وقت اتنی خوش تھی کہ الفاظ نہیں اپنے احساسات بیان کرنے کے لیے۔ مجھے یوں لگا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو گئی ہے۔ اماں نے مسکرا کر ہاں کہہ دی اور یوں دونوں گھروں کی خواتین نے ہی مل کر ہمارا رشتہ طے کر دیا تھا۔ شادی 1 ماہ بعد ہونا طے پائی تھی۔ شادی کی تقریب لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے الگ ہی رکھی گئی تاکہ پردے کا خاص خیال رکھا جائے۔ اماں نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ کسی کو بھی کوئی شک نہ ہو اور میں خیر خیریت سے شادی کر کے چلی جاؤں۔ اماں جو میرے پیدا ہوتے ہی اپنا گھر تبدیل کر کے ادھر آ گئی تھی، ساتھ ہی وہ روز آفس کا کہہ کر یوں ہی پردے میں جاتی تھیں کہ پہچانی نہ جائیں۔ اس بات نے ہماری بہت مدد کی تھی۔ وہ مرد جو زمانے میں تو بہت شریف دکھائی دیتے ہیں، رقص دیکھ کر جب اپنی آنکھوں کی پیاس بجھانے جاتے ہیں، انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں رہتا کہ وہ باہر دنیا کی کوئی شریف زادے ہیں۔ اسی لیے اماں نے ایک بار خود کو دنیا والوں کے سامنے شرمندہ ہوتے ہوئے دیکھ لینے کے بعد ان 20 سالوں میں بہت احتیاط برتی تھی تاکہ کسی کو بھی ان کی اولاد یعنی مجھ پر انگلی اٹھانے کی ہمت نہ ہو۔ انہوں نے ہمیشہ مجھے پروٹیکٹ کیا تھا، ہمیشہ ایک سائے دار درخت کی طرح میری حفاظت کے لیے خود کو معمور رکھا۔ شادی خیر خیریت سے ہو گئی۔ اماں نے ہر چیز کا خیال خود رکھا تھا، مگر خود وہ پردے میں رہیں۔ شادی کے بعد کی زندگی بھی بے حد حسین رہی۔ ظہیر اور اس کے سب گھر والوں نے بہت پیار سے میرا اپنے گھر میں استقبال کیا۔ سب لوگ ہی میرا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے۔ میں ظہیر کے سنگ اپنی نئی زندگی کی شروعات میں بہت خوش تھی۔ ہم ہنی مون منانے سوئٹزرلینڈ گئے تھے۔ وہاں موجود قدرتی خوبصورتی ہم نے ایک ساتھ دیکھی اور خوب انجوائے کیا۔ وہ سفر بلا شبہ میری زندگی کا خوبصورت سفر تھا۔ اماں نے ظہیر اور اس کے گھر کے مردوں کے سامنے نقاب کرنے میں کوئی سستی نہیں برتی تھی، بلکہ وہ اب بھی جب ہمارے گھر آتی یا جب میں اور ظہیر اماں کو ملنے جاتے، ہم انہیں نقاب میں ہی پاتے۔ ظہیر نے مجھے کافی بار کہا کہ اب تو وہ ان کا داماد ہے اور محرم ہوا، پھر کیوں اماں اس سے بھی پردہ کرتی ہیں؟ میں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ یہ اماں کی اپنی مرضی ہے اور میں انہیں اس بات کے لیے کبھی مجبور نہیں کروں گی کہ وہ میرے لیے اپنا نقاب چھوڑ دیں۔ ہم دونوں نے ساتھ ہی اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کر دی۔ دونوں ساتھ ہی یونیورسٹی جاتے، مل کر پڑھتے، یونیورسٹی کے بعد گھومتے پھرتے پھر گھر واپس آتے۔ ہمیں گھر سے بھی کوئی منع نہیں کرتا تھا کیونکہ ہم دونوں گھر میں سب سے چھوٹے تھے۔ سب ہم سے پیار کرتے تھے۔ زندگی ایسے ہی سکون سے گزرتی رہتی اگر وہ شخص ہماری زندگی میں نہ آتا جس کو دیکھ کر میں نے خود کو ٹھیک اسی جگہ محسوس کیا جہاں 20 سال پہلے اماں تھی، اور اس کے ڈر سے وہ ہمیشہ مجھے اپنے پروں کے نیچے چھپائے رکھا۔ ظہیر کے چچا ہماری شادی پر نہیں آ سکے تھے، اسی لیے وہ اب ہمارے گھر مبارک دینے آئے تھے، اور میں یہ دیکھ کر سکتے میں چلی گئی کہ ظہیر کی چچا کوئی اور نہیں، میرے اپنے والد ہیں۔ میں نے ان کی تصویر دیکھ رکھی تھی، ساتھ ہی میری ولدیت کے خانے میں ان کا نام درج تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں انہیں اپنی شادی کی ویڈیو اور تصویریں دکھاؤں۔ میں نے ناسمجھی سے انہیں اپنا موبائل کھول کر دے دیا کیونکہ اس وقت میں اپنے خیالات میں کھوئی ہوئی تھی۔ میں ان کے ساتھ موجود ان کے بچوں اور بیوی کو دیکھ رہی تھی جو رشتے میں میرے بہن بھائی تھے، مگر ہائے رے قسمت، میری سوچوں میں ارتعاش تب پیدا ہوا جب ان صاحب نے ایک تصویر کو دیکھ کر الجھ کر مجھ سے پوچھا کہ یہ کون ہے۔ میں نے جب دیکھا تو وہ تصویر میری اور اماں کی تھی جو شادی کے لیے تیار ہوتے ہی ہم نے ایک ساتھ لی تھی۔ ظہیر بھی ساتھ بیٹھا تھا اور ان صاحب کے چہرے سے صاف واضح تھا کہ وہ اماں کو جان گئی ہیں۔ کچھ میری شکل اماں سے ملتی بھی تھی، اس لیے میں نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے مسکرا کر کہا کہ یہ میری والدہ ہیں اور میں ان کی اکلوتی بیٹی جس کا باپ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی جیتے جی مر گیا تھا۔ وہ صاحب بھی سمجھ گئے تھے کہ میں ان کی بیٹی ہوں اور میں نے انہیں پہچان لیا ہے۔ وہاں موجود باقی سب نے ہم دونوں کو ہی سوالیہ نظروں سے دیکھا جب ان صاحب نے مجھ سے دوبارہ پوچھا کہ کیا میں واقعی اس رقاصہ کی بیٹی ہوں، جس پر میں نے قدرے بلند آواز میں جواب دیا کہ ہاں، میں وجاہت حسین اور اس رقاصہ کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ جب میں نے اپنے باپ کے لیے ان کا نام لیا تو وہاں موجود ہر شخص کو جیسے سانپ سونکھ گیا۔ سب سے پہلے ظہیر ہوش میں آیا اور یہ کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، جس پر میں نے ساری بات بہت سکون سے دہرا دی۔ یہ بات تو میں سالوں سے جانتی تھی کہ میں اپنی ماں کی پارسائی پر یقین رکھتی ہوں، اور کبھی بھی زندگی میں اگر مجھے اس طرح کے حالات کا مقابلہ کرنا پڑا تو مجھے کیا کرنا ہے۔ اسی لیے میں نے بہت سکون کے ساتھ سب کو دیکھا جو میری ماں کے شعبے پر لعنت ملامت کر رہے تھے۔ وجاہت حسین کے نام پر خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔
मैं इन साहब की पहली औलाद हूँ। इनकी पहली बीवी मेरी माँ थी, जो उस वक्त तक एक ऐसी लड़की थी जो सिर्फ उनके नाम से जीती ही। मगर जब उन्होंने मेरी माँ को दुनिया के रहमो करम पर छोड़ा तो मेरी माँ ने मेरे लिए, जो उस वक्त उनके पेट में थी, ये काम शुरू किया। मुझे मेरे बाप के होते हुए भी सिर्फ मेरी माँ ने प्रोटेक्ट किया। अरे आप तमाशाई सिर्फ हम कमज़ोर औरतों की तरफ ही क्यों उंगली उठाते हैं? उस रक्स की महफिल में मौजूद तमाशाई कब से मासूम हुए? मेरा हक किसने माफ़ किया है इस शख्स को? मुझे मेरी माँ जैसा कमज़ोर मत समझे जो खामोश होकर बैठ गई, क्योंकि अगर उंगली मेरी तरफ उठी तो मैं अपने नाम के साथ जुड़े अपने बाप और शोहर के नाम को किसी सूरत नहीं छुपाऊंगी। मेरा बस यही कहना था। बाकी आपको मेरी और मेरी माँ की पारसाई पर यकीन आ गया था। ज़िंदगी का यही असूल है, जो दब जाए उसे दबा दो, जो आपको दबाए उससे दब जाओ। मगर मुझे मेरी माँ ने डटकर मुकाबला करना सिखाया है। ज़हीर को मुझ पर भरोसा था, मगर उसके घर वालों ने मुझे काफ़ी टफ टाइम दिया था, क्योंकि जाहिर है वो ज़हीर को कहकर मुझे तलाक नहीं दिलवा सकते थे, क्योंकि उस सब तमाशे में एक और चीज़ भी थी जो उन्हें रोक कर रखे हुए थी, और वो ये कि मैं ज़हीर के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैंने अपनी माँ को हमेशा अपने लिए स्ट्रगल करते हुए देखा था और जानती थी कि मैं उनकी ताकत हूँ। इसी तरह मैं ये भी जानती थी कि अब मेरी होने वाली औलाद मेरी ताकत है। मैं खुश नसीब थी कि ज़हीर ने औरों की बातों में आकर मुझे छोड़ा नहीं था, बल्कि उसने मुझ पर यकीन किया था, ना कि वजाहत हुसैन की तरह, जिन्होंने मेरी माँ के किरदार पर सिर्फ इस वजह से उंगली उठाई कि मेरी माँ का ताल्लुक का किस ख़ानदान से है। जब आप अपनी इज़्ज़त खुद करेंगे, अपने लिए खुद खड़े होंगे, तभी आपको वो लोग मिलेंगे जो आपकी इज़्ज़त करने वाले होंगे। और यूं हमारी ज़िंदगी एक साथ एक और नई जान के साथ आगे बढ़ने लगी। हाँ, अम्मा ने अब काम छोड़ दिया। पहले वो मेरी पढ़ाई के लिए काम करती थी, मगर अब उसकी ज़रूरत नहीं थी। मैं अपने घर में खुश थी और सोचती हूँ कि कुछ लोग जब उन पर आजमाइश आती है तो ख़ुद को बेबस समझकर हार मान लेते हैं, मगर कुछ लोग उसका मुकाबला करते हैं, डटकर पूरी हिम्मत और बहादुरी के साथ। उन्हें पता होता है कि वो इस मुश्किल का हल ज़रूर निकालेंगे। और आपको पता है, जब सब साथ छोड़ जाएं, सारे वसीले ख़त्म हो जाएं, साथ देने के लिए, दुख बांटने के लिए कोई ना मिले, तो भी हिम्मत करने वाले कैसे खुद को हौसला देते हैं। वो अल्लाह पर यकीन रखते हैं और इस बात पर यकीन रखते हैं कि अल्लाह किसी को भी उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा नहीं आजमाता। तो फिर वो अपनी बर्दाश्त के मुताबिक हिकमत अमली इख्तियार करते हैं, तो उन्हें रास्ते नज़र आना शुरू हो जाते हैं और वो मज़ीद हिम्मत करके हल निकालते हैं। और ऐसे मौक़ों पर आपकी काबिलियत ज़्यादा खुलकर सामने आती है, क्योंकि कोई दूसरा होता ही नहीं है जो आपका बोझ बांट सके। तो आपको सारी जिम्मेदारियां खुद अकेले संभालनी होती हैं। तब आपको समझ आती है कि क्या कुछ आप कर सकते थे मगर नहीं कर रहे थे। वक्त और हालात मुश्किल हो सकते हैं, मगर याद रखें, आप इससे कहीं ज़्यादा मजबूत हैं। बस आपको पता नहीं है। हिम्मत तो आपने ही करनी है। इंतज़ार ना करें कि कोई बड़ी मुसीबत आएगी तभी कोई कदम उठाएंगे। नहीं, हर दिन को एक चैलेंज की तरह गुजारें। हर पहले दिन से अच्छा हो जो आप कर सकते हैं। याद रखें, ऐसे चैलेंज ही आपको आपकी असल वैल्यू समझाते हैं और मजबूत बनाते हैं। अच्छे हालात कमज़ोर इंसान पैदा करते हैं और मुश्किल वक्त मजबूत इंसान। देखें, जो कुछ होता है हमारे साथ वो हमारे नसीब में ज़रूर लिखा होता है, मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे अमाल की जज़ा या सज़ा होती हैं। और हम क्या करते हैं, हम अच्छाई पर मान लेते हैं कि हमारे अमाल का बदला है, और वैसे भी हम नसीब को गिला करते रहते हैं। नसीब से हमें ज़रूर मिलता है, मगर उससे पहले मेहनत करना भी ज़रूरी होती है। अगर हम मेहनत करेंगे और मुसलसल करते रहेंगे तो हो ही नहीं सकता कि हमें नुकसान का सामना करना पड़े, क्योंकि अल्लाह हमारी नीयतों को जानता है। हम अपनी नीयत साफ़ रखें और ख़ुद पर यकीन रखें कि हमें ज़रूर अपनी मेहनत का समर मिलेगा। मुक़द्दर में सबसे पहले लिखा होता है, इस बात पर हमारा यकीन है, मगर दुआ से तकदीर बदल सकती है। हम दुआ करें कि अल्लाह हमारा नसीब अच्छा करे और उसके साथ मेहनत और कोशिश भी जारी रखें। मेहनत और लगन से जो काम किया जाता है उसका समर ज़रूर ही अच्छा होगा। उसके साथ अपनी ज़िंदगी पर, अपने आमाल पर नज़र रखें कि कहीं हमसे किसी दूसरे के साथ ज़्यादती ना हो जाए, कोई और जो हमारे नुकसान का सबब बन जाए। कोशिश करें कि अगर आपसे किसी को फ़ायदा नहीं पहुंच रहा तो नुकसान भी ना पहुंचे। लोग आपके अच्छे कामों से आपको याद रखें, ये नहीं कि वो आपके बुरे रवैये की वजह से आपसे दूर हों। आपका कल मजबूत मुकम्मल तौर पर आपके हाथ में है। आप आज जो करेंगे कल वही सब डबल होके आपके साथ होगा। आप खुद ही सोच लें कि आप अपने लिए क्या चाहते हैं, अच्छाई या बुराई। यकीनन अच्छाई,
तो फिर अच्छाई ही फैलाएं ताकि आपके साथ भी अच्छा हो। हालात और वक्त हमेशा हमारे काबू में नहीं रहते, कभी हमारे हक में होते हैं तो कभी हमारे खिलाफ। कभी तो ज़िंदगी में ऐसा वक्त भी आता है कि इंसान सोचता है कि करे तो क्या करे, सिर्फ मायूसी ही दिखाई दे रही होती है। आपको मुख्तलिफ वसवसों ने घेरा होता है, आपको अपनी ज़िंदगी रुकी हुई महसूस होती है, आपको लगता है वक्त गुजर ही नहीं रहा, कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा, बस सब बुरा ही क्यों हुआ जा रहा है मेरे साथ। ये सोच किसी आपकी बीमारी या अपनी बीमारी से थक कर भी आ सकती है। पढ़ाई में मसला, दोस्तों में परेशानी, रिश्तेदारों का रवैया सब हमें तंग कर रहा होता है। अगर आप इन हालात में खुद को पॉजिटिव रख लें तो आप कामयाब हैं, क्योंकि आम हालात में अच्छे वक्त में सब अच्छा हो रहा होता है आपके साथ। कोई परेशानी ना हो तब तो हम खुद भी खुश पॉजिटिव होते हैं, दूसरों को भी पॉजिटिव रहने का समझाते हैं, मगर असल इम्तहान तो उस वक्त है जब आप पर कोई आजमाइश आए और आप उस वक्त हिम्मत और हौसले के साथ खुद को, अपनी सोच और हरकत को पॉजिटिव रखने में कामयाब हों। जब आप थक जाएं, लड़ते लड़ते हौसला पस्त होने लग रहा हो, उस वक्त अपने दिल का बोझ अपने सामने हल्का करें। जैसे जैसे आप गौर करेंगे आपको कहीं ना कहीं से अच्छाई नजर आएगी और उसी लम्हे आपका हौसला फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। कोई किसी भी हद पर चला जाए, आपने अपने ऊपर बंद बांध कर रखने हैं कि आप कुछ गलत ना कर दें। मीठी बातों में जो लोग फंसा कर वार करते हैं, मैं जानती हूँ वो ज़्यादा तकलीफदेह है। अगर आप वो हैं जो दूसरों की बातों में आकर अपने प्यारों के लिए गलत सोच रहे हैं, तो अभी भी वक्त है, अपनी अकल इस्तेमाल करें इससे पहले कि देर हो जाए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।